ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ تمام؟ امید ہے آپ تمام بخیر ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ای کلاس میں سیدہ مسرت فاطمہ آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے طلباء، اپنی درسی کتاب کے ساتھ بیٹھ جائیے اور میری کلاس میں اپنی شمولیت برقرار رکھیے گا۔ چلیے آج ہم جو سبق کی آموزش کر رہے ہیں وہ کیا ہے، 8ویں جماعت یعنی جماعت ہشتم کی نوبہار ادب سے، اردو کی جو کتاب ہے نوبہار ادب سے ہم اپنے سبق کی آموزش آج کریں گے۔ تو موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو یہ جو اشعار ہیں اب میں پڑھ رہی ہوں، آپ غور سے سماعت کیجیے گا اور اس سے محظوظ ہوئیے گا، تو لطف اٹھائیے۔ تو یہ اشعار آپ کو یاد کرنے ہیں کہ کس شاعر کے ہیں۔ تو یہ جو بھی اشعار ہیں وہ مشہور و معروف اشعار ہیں۔ یہاں پر میں نے منتخب کر کے آپ کے لیے لائی ہوں منتخب کر کے، تو آپ اس کو اچھی طریقے سے سماعت کیجیے گا طلباء، اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس شاعر کے اشعار ہیں، مشہور و معروف اشعار ہیں۔ تو موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ دیکھیے کتنا بہترین شعر ہے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ دیکھیے کتنے بہترین اشعار ہیں طلباء۔ تو چلیے آپ سوچتے جائیے کہ کس شاعر کے مشہور و معروف اشعار ہیں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر آئے نہ کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر آئے نہ کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی۔ دیکھیں کتنے بہترین اور پیارے اشعار ہیں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو اکثر مہمان آنے پر ہمیں کہتے ہیں نا، تو یہ پیارے پیارے اشعار ہیں طلبہ، یاد رکھ لیجئے گا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ دیکھیے عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش ہے غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ تو یہاں پر تخلص بھی آ چکا ہے، اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال اچھا ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا،
ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ دیکھیے بڑے پیارے اشعار، بہترین اشعار ہیں۔ تو طلبہ اسی کے ساتھ آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ یہ کس شاعر کے اشعار ہیں۔ یہ جو شاعر ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ شہنشاہ سخن بھی کہا جاتا ہے۔ تو شہنشاہ سخن کس کو کہا جاتا ہے یہ آپ ہمیں بتا دیجیے گا۔ آپ نے جواب دے دیا ہوگا، چلیے بالکل صحیح، آپ نے تصویر دیکھ کر بھی آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ یہ کون ہیں۔ چلیے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ تو آج ہم غالب کی غزل پڑھنے والے ہیں۔ تو بالکل صحیح آپ نے گیس کیا ہے طلبہ۔ چلیے نوبہار ادب سے آج ہم آپ کی خدمت میں غالب کی غزل لائے ہیں۔ تو آج حصہ اول جو ہم لے رہے ہیں تو اس میں ہم پہلے غالب کا تعارف آپ کو بتائیں گے، تو تعارف سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ تو چلیے پہلے ہم اقتصابی نکات دیکھ لیتے ہیں۔ تو اقتصابی نکات جو ہیں ہمارے غالب کی اہمیت سے واقف ہوں گے، پھر غالب کے انداز سخن سے واقف ہوں گے طلبہ، پھر اس کے بعد شاعر غالب کے تعارف اور ان کی تصانیف سے بھی آپ واقف ہوں گے، پھر غالب کی غزل سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ تو پھر سوالات و جوابات ہیں، گھر پر کام وغیرہ ہے تو اس سے بھی آپ کو ہم نے واقف کرانا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم یہ تمام آپ کو پڑھائیں گے۔ تو مرزا غالب جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کا تعارف جو ہے تو وہ تو مرزا غالب آپ کا نام تھا، تو پورا جو نام تھا آپ کا مرزا اسد اللہ خان تھا، پورا جو نام تھا آپ کا مرزا اسد اللہ خان تھا، اور غالب آپ تخلص کرتے تھے، پہلے اسد تخلص کرتے تھے پھر بعد میں آپ نے غالب تخلص کیا۔ تو تعارف دیکھ لیجئے گا۔ 1997 میں غالب بمقام آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پہ پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ 1997 میں غالب بمقام آگرہ میں پیدا ہوئے، بچپن میں یتیم ہو گئے۔ آپ جو ہیں بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ ہندوستان کے فارسی گو شعراء میں آپ کا مرتبہ بلند ہے۔ ہندوستان کے فارسی گو شعراء ہیں تو ان میں آپ کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے، بہت ہی بلند ہے، تو بلند پایا آپ کا مقام ہے۔ تو مگر اردو کا جو مختصر سا دیوان ہے ان میں وہ بھی کیا ہے آپ کی شہرت کا سبب بنا۔ تو اردو میں بھی آپ بہت مشہور ہیں، مشہور و معروف شاعر ہیں، آپ کا جو دیوان ہے وہ کیا ہے بہت ہی مقبول ہے۔ اور نظم میں بھی کیا ہے آپ کی جو تخیل کی بلندی ہے، آپ کی جو بلند خیالی ہے، جو تخیل ہے آپ کا، تو وہ جو تخیل ہے آپ کا، تو وہ جو تخیل کی بلندی ہے تو وہ کیا ہے ایک منفرد انداز رکھتی ہے، ایک الگ ہی انداز رکھتی ہے۔ تو اس انفرادیت کی وجہ سے بھی کیا ہے آپ مقبول و معروف ہیں۔ تو آپ کیا ہیں نثر میں مراسلات کو مکالمہ بنا دیے تھے، تو جو مراسلات ہے تو اس کو آپ مکالمہ بنا دیے تھے۔ تو جب بھی آپ خطوط نویسی کرتے تھے اور خطوط لکھتے تھے اپنے دوستوں کے احباب کو، تو وہ جو خطوط ہوا کرتے تھے آپ کے کس صورت میں ہوتے تھے، یعنی ڈائلاگس کی صورت میں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پڑھنے والا آپ کوئی ایسے بول رہا ہے جیسے وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں، آمنے سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ کا انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ جب بھی لکھتے تھے تو اس انداز میں لکھتے تھے۔ اس وجہ سے کیا ہے آپ کے خطوط کیا ہیں تو نثر میں مراسلات کو آپ مکالمہ بنانے کی ایک آپ میں خاصیت و خصوصیت موجود تھی۔ تو یہ جو خوبی ہے آپ کے نثر نگاری میں ہمیں ملتی ہے، تو خطوط نویسی میں ملتی ہے۔ تو آپ کیا ہیں ایک جو ہے مراسلات کو مکالمہ بنا کر کیا کر دیے، اس کو زندہ جاوید کر دیے آپ۔ تو جو نظم نگاری ہے وہ بھی آپ کی اعلیٰ پائے کی ہے، اور جو خطوط نویسی ہے وہ بھی عمدہ ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے آپ ایک الگ ہی مقام اس میں رکھتے ہیں۔ تو 1869 میں کیا ہے آپ وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کب ہو گئی؟ 1869 میں ہو گئی، 1869 میں۔ تو دیکھیے طلبہ یہ جو تھا تعارف ہم آپ کی درسی کتاب سے آپ کو پڑھا دیے ہیں۔ تو ہم آپ کے جو تصانیف ہیں اس سے بھی آپ کو واقف کرا دیتے ہیں۔ دیکھیے دیوان غالب ہے، تو دیوان غالب جو ہے وہ کیا ہے ایک چھوٹا سا دیوان تو ہے مگر کیا ہے آپ کی مقبولیت کا بڑا سبب بنا۔ تو یہ دیوان جو ہے آپ کا وہ کیا ہے آپ کی مقبولیت کا باعث یا سبب بنا۔
عود ہندی ہے اور خطوط غالب ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی کتب ہیں, کئی تصانیف ہیں. تو آج ہم یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو تصانیف ہیں وہ آپ کے مقبول و مشہور ہیں. چلیے مزید اضافی معلومات ہم دیکھ لیتے ہیں. شہنشاہ سخن نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشاہ اسد اللہ خان غالب کیا ہیں. بہادر نظام جنگ, تو یہ سارے کیا ہیں آپ کے القاب ہیں. تو شہنشاہ سخن کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے, اور نجم الدولہ کا بھی آپ کو لقب ملا, دبیر الملک کا بھی لقب ملا, پھر مرزا نوشاہ کا بھی لقب ملا. مرزا نوشاہ کا لقب کیوں ملا آپ کو؟ کہ آپ بہت چھوٹی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی تھی, تو اس وجہ سے کیا ہے آپ کو مرزا نوشاہ کا لقب ملا. اور اسد اللہ خان غالب, پھر بہادر نظام جنگ کا بھی آپ کو لقب ملا. تو یہ سارے آپ کے القاب ہیں جو کہ آپ کو ان القاب سے آپ کو نوازا گیا ہے. اردو زبان کے کیا ہے سب سے بڑے شاعروں میں آپ کو سمجھے جاتے ہیں. تو آپ کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بلند پایا مقام ہے. تو غالب کی جو عظمت کا راز ہے کیا ہے, ان کی شاعری کے حسن و بیان کی خوبی ہی نہیں بلکہ کیا ہے ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو بہت گہرائی سے بتاتے ہیں, اپنے کلام میں اس کو اجاگر کرتے ہیں. تو زندگی کے حقائق کو آپ نے جو پیش کیا ہے اور انسانی نفسیات کو جو آپ نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے وہ کیا ہے بہت ہی عمدہ اور پر اثر ہے. تو آپ کیا ہے بڑی بہترین یعنی سادگی سے آپ نے بہت خوبصورت پیرائے میں اس کلام کو آپ نے پیش کیا ہے. تو ایسے موضوعات جو ہیں وہ آپ نے اپنے کلام میں پیش کیے ہیں. تو عام لوگ جو ہیں تو بڑی سادگی سے کیا ہے وہ عام لوگوں کے لیے بھی وہ آپ بیان کر دیتے تھے. تو آپ کے اشعار جو ہیں, آپ کا جو کلام ہے وہ دقیق ہونے کے علاوہ بھی کیا ہے آسان بھی ہے. تو مشکل کلام بھی آپ نے استعمال کیا ہے اور آسان بھی اشعار آپ کے ہیں جو کہ قاری کے ذہن میں آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. کچھ ایک ایسے دقیق الفاظ بھی, دقیق کلام بھی ہے آپ کا جو کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے. تو یہ جو آپ کا انداز تھا وہ کیا ہے آپ کو بڑی انفرادیت عطا کرتا ہے. تو غالب کیا ہے ایک فلسفی ذہن کے مالک تھے, اور پھر کیا ہے وہ زندگی کو اپنے طور پر سمجھنے کے قائل تھے. تو وہ جب زندگی کو جس انداز میں وہ پیش کرتے تھے کہ وہ جو سمجھتے تھے اسی انداز کو بھرپور طریقے سے پیش کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے. تو غالب جو ہیں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بھی آپ نے اس میں اپنے کلام میں اجاگر کیا ہے, کیونکہ اس کا گہرا شعور رکھتے تھے. تو وہ اس سے واقف تھے, انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے آپ واقف تھے, تو اسی کو آپ اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں. تو یہی جو اثر ہے وہ آپ کی شاعری میں نمایاں طور پر ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ انداز بیان تھا. غالب کے بارے میں جب ہم عبارت بریلوی صاحب کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو وہ کیا لکھتے ہیں, دیکھیے کہ غالب زبان اور لہجے کے چابک دست فنکار ہیں. چابک دست فنکار ہیں. دیکھیے تو غالب کی جو زبان تھی, ان کا جو لہجہ تھا وہ کیسا تھا, تو ایک چابک دستی تھی اس میں, بہترین فنکارانہ خصوصیت کے آپ مالک تھے کہ بہت تیزی سے آپ بیان کر دیتے تھے. تو اردو روزمرہ کے جو محاورے ہیں وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ اس کی سادگی دل میں اتر جاتی تھی. بہت سارے محاورات ایسے ہیں جس کو آپ نے بہت پیارے انداز میں بیان کیا ہے. تو اردو شاعری میں مرزا غالب کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے ایک درخشاں ستارے کی سی ہے, تو ایک روشن ستارے کی سی ہے. تو انہوں نے اردو شاعری کو ایک نئی روح بھی اس میں پھونکی ہے. تو اردو شاعری میں آپ نے ایک نئی روح پھونک دی ہے, اور نئے نئے موضوعات بھی آپ نے اردو شاعری کو عطا کیے ہیں, اور اس سے کیا ہے انقلابی لہر بھی اس میں دوڑ گئی ہے. تو اردو شاعری میں ایک انقلابی لہر دوڑانے کا بھی آپ سبب بنے ہیں, اور ان کی شاعری میں کیا ہے فلسفانہ خیالات ہمیں جا بجا ملتے ہیں. تو شاعری میں آپ کے کلام میں جو ہے فلسفانہ خیالات بہت زیادہ ہمیں ملتے ہیں. تو غالب کے جو موضوعات ہیں اور جو انداز بیان ہے اس میں کیا ہے جدت ہے, شوخی ہے, ظرافت ہے, پھر اور دیگر زبان و بیان کی خوبیاں بھی ہیں, اور انہیں کیا ہے اردو کا ایک منفرد شاعر وہ جو خوبیاں ہیں انہیں کیا ہے اردو کا منفرد شاعر بناتی ہیں. تو جدت بھی آپ میں ملتی ہے, نیاپن بھی ہے آپ کی شاعری میں, ایک شوخی ہے, ظرافت ہے. تو اس ظرافت اور کی وجہ سے کیا ہے آپ کی زبان میں, آپ کے انداز میں ایک نیاپن پیدا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے کیا ہے آپ کا کلام منفرد لگتا ہے,
اور آپ ایک منفرد شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو غالب نے کیا ہے اردو شاعری کو نئی فکر بھی عطا کی، پھر ان کی جو شاعری کے مفاہیم ہیں وہ آج بھی تلاش کیے جا رہے ہیں، تو آج بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں اس پر، تو ہمیں الگ الگ انداز میں وہ سیکھنے کو سمجھنے کو بہت کچھ ہمیں اس میں مل جاتا ہے۔ تو یہ ایسا فلسفہ آپ کے کلام میں موجود ہے۔ تو غالب نے کیا ہے اردو شاعری گوئی میں بھی کیا ہے اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے اور اپنا ایک الگ انداز قائم کیا ہے۔ تو یہ جو انفرادی حیثیت آپ کی ہے، ایک منفرد شخصیت جو آپ کی ہے، آپ کا جو منفرد مقام ہے، الگ مقام ہے، وہ ہمیں اردو شاعری میں ملتا ہے۔ تو غالب جو ظرافت پسند تھے، تو ہر بات پہ آپ کہیں شوخی اور طنز و مزاح سے بھی کام لیتے تھے، اور شوخیانہ انداز تھا آپ کا، شوخی پسند تھے۔ تو آپ کی جو ظرافت ہے، تو غالب کی ظرافت آپ کی شخصیت کو ایک خاصیت بخشتی ہے۔ دیکھیے ظرافت جو ہے غالب کی، ان کی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی۔ تو انسان جب تکالیف سے گزرتا ہے، مشکلوں سے گزرتا ہے، تو وہاں پر اس کا انداز کیا ہے، وہ مشکلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور وہ انداز بدل جاتا ہے۔ تو غالب کا بھی ایک ایسا ہی حال تھا کہ ان کی جو انداز ہے، ان کی جو شخصیت ہے، وہ بہت انفرادیت کے حامل تھے۔ تو ظرافت آپ کی طبیعت میں بہت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو عملی زندگی میں وہ خوشباش انسان تھے، بہت خوش رہنے والے انسان تھے۔ حالانکہ مصیبتیں اتنی پڑی آپ پر، مگر پھر بھی آپ کیسے رہا کرتے تھے؟ ہنستے مسکراتے رہا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا خاصہ تھا، اسی لیے حالی انہیں کیا ہے حیوان ظریف کہتے ہیں۔ حالی انہیں کیا کہتے ہیں؟ حیوان ظریف کہتے ہیں۔ تو آپ اچھی طریقے اچھا، تو طلبہ میں آپ کے سامنے مرزا غالب کے چند ادبی لطیفے پیش کروں گی، اس کو سن کر محظوظ ہوئیے گا، اور آپ بھی کچھ ایسے لطائف کو اکٹھا کر کے ہوم ورک کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو مرزا غالب کی طبیعت میں ظرافت بہت زیادہ تھی۔ تو ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ تو حسن بیان، حاضر جوابی اور بات سے بات پیدا کرنا ان کی خصوصیات میں سے تھا۔ تو آپ جب بھی بات کرتے تھے تو بات سے بات نکلتی تھی اور ہر بات میں لطیفہ بن جاتا تھا۔ تو مرزا غالب کے یہاں ایک مہمان آئے اور ملاقات کے بعد وہ واپس جانے لگے۔ تو مرزا غالب موم بتی لے کر دروازے تک انہیں چھوڑنے کے لیے گئے۔ تو چھوڑنے گئے اور مہمان اس حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا، اس زحمت کے لیے بہت شکریہ۔ مرزا غالب مسکرائے اور کہا، جناب میں اس لیے آیا ہوں کہیں آپ میرا جوتا نہ پہن کر جائیں۔ دیکھیے کس قدر ظرافت تھی آپ کی طبیعت میں۔ اور ایک لطیفہ سنیے گا۔ ایک روز میر مہدی مجروح مرزا کے پاس آئے اور مرزا کے پاس آئے اور مرزا پلنگ پر پڑے کراہ رہے تھے اور میر مہدی پاؤں دابنے لگے۔ مرزا نے کہا، بھائی تو سید زادہ ہے، مجھے کیوں گناہ گار کرتا ہے؟ انہوں نے نہ مانا اور کہا، اگر آپ کو ایسا ہی خیال ہے تو پیر دابنے کی اجرت دے دیجیے گا۔ مرزا نے کہا، ہاں، اس میں مذائقہ نہیں۔ تو جب وہ پیر داب چکے تو انہوں نے اجرت طلب کی۔ مرزا نے کہا، بھائی کیسی اجرت؟ تم نے میرے پاؤں دابے، میں نے تمہارے پیسے دابے، حساب برابر ہوا۔ دیکھیے اور ایک لطیفہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، سماعت کیجیے گا۔ مرزا صاحب کے دوستوں میں سے حکیم رضی الدین خان کو آم نہیں بھاتے تھے۔ ایک دن وہ مرزا کے مکان پر برآمدے میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک کمہار اپنے گدھے لے کر گزرا۔ گلی میں آم کے چھلکے پڑے ہوئے تھے، گدھے نے انہیں سونگھا اور چھوڑ دیا۔ اس پر حکیم صاحب چہک کر بولے، مرزا صاحب دیکھیے، آم ایسی شے ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا۔ تو مرزا نے جواب دیا، بے شک گدھا آم نہیں کھاتا۔ دیکھیں کس طریقے سے طنز کیا یہاں پر مرزا غالب نے۔ تو ایک اور خط میں وہ لکھتے ہیں کہ برسات کا موسم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دیکھیے، دیوان خانے کا حال محل سرا سے بدتر ہے، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، فقدان رحمت سے گھبرا گیا ہوں، چھت چھلنی ہو گئی ہے، ابر 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے یہاں پر مرزا غالب نے اپنے ادبی لطیفوں کے ذریعے مسکراہٹ لائی ہے۔ تو اسی طریقے سے طلبہ آپ نے بھی بہت سے لطائف کو جمع کرنا ہے۔ غالب کے جو خصوصیات ہم نے بیان کیے ہیں شاعری کے، اس کو یاد کر لیجئے گا طلبہ، اور غزل کو ہم تحت اللفظ میں پڑھ دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو اشعار کی تشریح وغیرہ بھی بتائیں گے۔
دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق وہ ہیں بیزار، ہم ہیں مشتاق وہ ہیں بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ دیکھیے کتنی بہترین غزل ہے، اس کو ہم پھر طلبہ آپ غزل سے واقف ہوئے ہیں اب، تو غزل آپ نے سنی، آپ نے اس کو پڑھا، ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، تو آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، پڑھیے گا، پھر آپ ہم اس کے تعلق سے اشعار کی تشریح کے تعلق سے پھر اگلی نشست میں آپ کو بتائیں گے۔ بہترین غزل ہے یہ غالب کی، آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیے گا طلبہ۔ تو یہ جو آپ نے سمجھا ہے اب تک کہ ہم غالب کا تعارف بھی آپ کو بتا دیے اور غزل بھی تحت النظم ہم نے پڑھ دیا ہے، تو اب ہم آپ سے سوالات کریں گے، امید ہے آپ اچھے سے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ چلیے اب ہمارا کوئز ٹائم ہے طلبہ، یہ تو ہم آپ کا محاسبہ کریں گے، جانچ کریں گے، آپ کو جوابات دینے ہیں۔ اتنی دیر سے آپ نے ہمیں سنا ہے تو امید ہے آپ سب کچھ سنے ہیں تو اچھی طریقے سے جوابات بھی دیں گے کہ سب کچھ آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ چلیے میرا جو پہلا سوال ہے، یہاں پر میں نے 4 آپشنز آپ کو دیے ہیں، اس میں سے صحیح جواب آپ کو چننا ہے اور بتانا ہے کہ شہنشاہ سخن نجم الدولہ دبیر الملک کس شاعر کے القاب ہیں؟ پہلا جو سوال ہے ہمارا، شہنشاہ سخن نجم الدولہ دبیر الملک کس شاعر کے القاب ہیں، یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ چلیے ہم آپشنز دیے دیتے ہیں آپ کو، مرزا غالب کا، حضرت موہانی کا، اسماعیل میرٹی کا، یا مولانا حالی کا۔ چلیے بتا دیجئے گا، جواب دے دیا ہوگا آپ نے، مرزا غالب بالکل صحیح جواب ہے طلبہ آپ کا۔ چلیے اب دوسرا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا دوسرا جو سوال ہے وہ کیا ہے، مرزا غالب کب پیدا ہوئے؟ مرزا غالب کب پیدا ہوئے؟ اس کے لیے بھی ہم نے آپ کو 4 آپشنز دے رہے ہیں، تو 1799 میں پہلا آپشن ہے آپ کا، اور 1827 میں دوسرا آپشن ہے، اور تیسرا آپشن کیا ہے 1797 میں ہے، 1797 ہے، اور کیا ہے 1857 ہے۔ تو یہ جو آپشنز ہیں 4، آپ اس کا صحیح جواب آپ نے بتانا ہے۔ چلیے بتا دیجیے، بالکل صحیح جواب ہے 1797۔ چلیے اب یہ بتائیے کہ غالب کہاں پیدا ہوئے؟ غالب کہاں پیدا ہوئے؟ اس کے لیے 4 آپشنز ہیں، دہلی، لاہور، آگرہ اور کشمیر۔ تو یاد آ گیا آپ کو جواب؟ دے دیا ہوگا آپ نے جواب۔ چلیے چیک کر لیتے ہیں، آگرہ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے۔ غالب کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ عود ہندی اردو معلیٰ تصانیفیں کس کے؟ عود ہندی جو ہے غالب کا پہلا مجموعہ، شعری مجموعہ تھا، تو یہ جو تصانیفیں کس کے ہیں؟ حالی کے، اقبال کے، غالب کے اور اسماعیل میرٹی کے۔ کس کے ہیں طلبہ؟ صحیح جواب ہے آپ کا غالب کے۔ چلیے آپ نے صحیح جواب دے دیا ہے تو بالکل صحیح ہوگی، آپ کی سماعت بھی صحیح ہے، تو آپ کا جواب بھی صحیح ہے۔ تو مراسلے کو مکالمہ بنا دیا کس نے؟ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا کس نے؟ کس نے مراسلے کو مکالمہ بنایا؟ ہم نے پڑھایا تھا آپ کو، سنا ہوگا آپ نے، الطاف حسین حالی نے، مرزا غالب نے،
یا سر محمد اقبال نے یا میر تقی میر نے؟ کس نے بنایا طلبہ؟ یاد آ گیا آپ کو؟ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا مرزا غالب نے۔ مرزا غالب نے مراسیلے کو کیا بنایا تھا؟ مکالمہ بنایا تھا۔ بہترین جواب ہے آپ کا، یعنی مراسیلے کو آپ مکالمہ بنا دیے تھے۔ تو مرزا غالب جب خطوط نویسی کرتے تھے تو خطوط نویسی میں آپ کی جو خطوط نویسی ہے، یعنی جو خط و کتابات آپ کرتے تھے اپنے دوست و احباب سے، وہ کس طریقے سے لکھتے تھے؟ جملوں کو کس طریقے سے ادا کرتے تھے؟ ڈائلاگس کی صورت میں یا مکالموں کی صورت میں۔ تو پڑھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا آمنے سامنے بیٹھ کر کوئی بات کر رہا ہو یا گفتگو کر رہا ہو۔ تو یہ انداز ہوا کرتا تھا غالب کا۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، آپ کے خطوط انفرادی مقام رکھتے ہیں اردو میں، اردو ادب میں، تو اس وجہ سے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے مراسلے کو مکالمہ بنایا ہے۔ چلیے اب جو طلبہ اتنی دیر سے آپ سوالات کے جوابات دیے، اب گھر پر کام بھی لے لیجئے۔ تو گھر پر کام جو ہے وہ غالب کے تعارف کو اپنی بیاض میں لکھیے اور یاد کیجیے گا۔ تعارف جو ہے غالب کا، اس کو آپ کو اپنی بیاض میں لکھنا ہے، پھر اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ تو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے کہ غالب کب پیدا ہوئے، آپ کی وفات کب ہوئی، اور آپ کے تصانیف کیا کیا ہیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے طلبہ۔ تو ہمارے جو آج کے اکتسابی محاصل ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ غالب کے جو غزل ہے اس کے مطالعے کے بعد ہم نے آپ کو کس سے کن کن چیزوں سے واقف کیا، کن کن معلومات سے واقف کرایا، یا پھر آپ کن کن معلومات سے واقف ہوئے۔ تو آپ غالب کی غزل کے مطالعے کے بعد کیا ہیں طلبہ؟ غالب کی اہمیت، غزل کی اہمیت سے واقف ہوئے، غالب کی اہمیت سے واقف ہوئے، ان کی شخصیت کی اہمیت سے واقف ہوئے آپ، پھر غالب کے تعارف اور ان کی تصانیف سے بھی آپ واقف ہوئے۔ تو ہم نے آپ کو تعارف بھی بتا دیا، آپ کے تصانیف کا بھی ہم نے ذکر کیا، پھر ہم نے آپ کے تعلق سے اضافی معلومات بھی دے دیے، پھر ادبی سرگرمی، سوالات و جوابات، یعنی ہم بہترین اشعار بھی، غالب کے منتخب شدہ اشعار بھی آپ کو بتائے ہیں، پھر گھر پر کام وغیرہ بھی آپ کو ہم نے بتا دیا ہے۔ تو یہ سارے جو اکتسابی محاصل ہیں آج ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ آپ ان تمام سے واقف ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ آپ نے اس کلاس سے سیکھا ہے۔ تو آئندہ بھی آپ اور مزید معلومات حاصل کریں گے طلبہ۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے کیا کیا سیکھا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، اور غزل کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیے گا، غزل کے اشعار کو پڑھیے گا، سمجھیے گا۔ تو جو بھی اشعار آج ہم نے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے یا کہے ہیں، تو ان اشعار کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ تو غالب کے جو بہترین اشعار ہیں، عمدہ اشعار ہیں، ان اشعار کا مطلب بھی آپ لکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ دوسروں کی رہبری میں ان اشعار کا مطلب دیکھیے گا، یا پھر آپ لغت کا استعمال کرتے ہوئے جو مشکل الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں سے آپ دیکھ کر لکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو محاوروں کا استعمال رکھیے گا، الفاظ و معنی جو ہیں ان کا مترادفات، یعنی مترادفات جو ہیں اس کو بھی آپ لکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس سے کیا ہے، آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جب معلومات میں اضافہ ہوگا تو طلبہ آپ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی مضمون کو اچھے طریقے سے لکھنے کے قابل ہوں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے گھر پر بیٹھ کر۔ اب جب آپ اسکول کو بھی جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو جو بھی موضوع آپ سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کو کیا کیجئے گا، دہرائیے گا ضرور۔ تو دہرانے سے کیا ہے، جو بھی آپ کو معلومات آپ حاصل کر رہے ہیں ان تمام کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ تو ان کو آپ اپنی بیاضوں میں یا پھر ڈائری وغیرہ میں لکھ کر لکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو جب آپ لکھیں گے تو آپ کو بہت سارے معلومات بھی حاصل ہوں گے اور وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو طلبہ آج کی اس نشست سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم غالب کی غزل کو لے کر حاضر ہوں گے اور اشعار کی تشریح بھی کریں گے اور مزید معلومات بھی آپ کو دیں گے۔ تو اس وقت تک ہمارا انتظار کیجئے گا آپ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتی ہوں۔ اللہ حافظ طلبہ، پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ
شاد و آباد رہیے، خوش رہیے، ماں باپ کی اطاعت کیجیے گا، حکم مانیے، اور جو بھی اساتذہ پڑھا رہے ہیں آپ کو اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.